الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 75ویں آیت ہے، آیت نمبر 75۔ اس سے آگے کی آیت میں اللہ نے کہا کہ اے مصطفیٰ، اگر ہم آپ کو مضبوطی سے نہ جماتے تو آپ ان کی طرف کچھ ڈھل جاتے، مگر آپ ڈھلیں گے کیسے جب کہ ہم نے آپ کو مضبوط بنائے رکھا، ہماری قوت آپ کو سنبھال رہی ہے، تو آپ کا دشمن آپ کو کیسے کھسکا سکتا ہے، کیسے پھسلا سکتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت نہ کرتے، مضبوط نہ بناتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اگر آپ مائل ہوتے، یہ بفرض محال، اسے کہتے ہیں فرض محال، یعنی جو چیز نہیں ہوگی اسے اسیوم کر لینا، اسے فرض کر لینا، تصور کر لینا۔ اگر آپ ان کی طرف مائل ہوتے تو ہم چکاتے آپ کو، لَأَذَقْنَاكَ، ہم آپ کو چکاتے ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، زندگی میں دگنا، موت کے بعد دگنا، یعنی زندگی میں بھی دگنی سزا، موت کے بعد بھی دگنی سزا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ اے نبی ہمارے خلاف کسی بھی مددگار کو نہیں پاتے۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی ہے، شان کبریائی۔ کیا ہے مصطفیٰ، اگر آپ ڈھل جاتے ان مکاروں کی طرف تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا چکاتے، آخرت میں بھی دوہرا چکاتے، پھر آپ کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ خدا کی شان کبریائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی دیکھی، حضور کی شان بندگی۔
کہ واقعہ مولا اگر تو نہ بچاتا تو میں نہیں بچتا، اگر تو نہ سنبھالتا تو میں نہیں سنبھلتا، اگر تو میری حفاظت نہیں کرتا تو یقیناً میں ڈھل بھی جاتا اور ان کی باتوں میں پھسل بھی جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بلند درجہ ہے اتنی ہی بلند آپ کی بندگی ہے، جتنے آپ بلند ہیں مولا کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ جھکے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی جتنے عروج پر ہے، آپ کی بندگی، آپ کی عبدیت، آپ کی عاجزی وہ بھی اپنے عروج اور اپنے کمال پر ہے۔ کوئی بندہ رب کی بارگاہ عبدیت، بندگی، عاجزی، انکساری کا جتنا اظہار کر سکتا ہے اس میں اکمل ترین درجے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اظہار ہی نہیں کیا ہے، حقیقت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جھک گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی قدر اونچا مقام عطا کیا۔ تو سامعین کرام، تو اس آیت میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ دی گئی ہے یہ در حقیقت آپ کی امت کو ہے، کیونکہ حضور کا کافروں کی طرف مائل ہو جانا یا کافروں کی باتوں کے چکر میں آ جانا یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے معصوم بنایا، معصوموں کا سردار بنایا، سید المعصومین ہیں آپ، تو آپ کیسے ڈھل سکتے ہیں؟ مگر اپنے محبوب سے خطاب کر کے پروردگار عالم محبوب کی امت کو سمجھا رہا ہے کہ اے لوگو تم سنبھل جاؤ، اگر تم دشمنوں کی باتوں میں آ گئے، کافروں کی مکاریوں میں ڈھل گئے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ دنیا میں بھی تم کو دگنی سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی تمہیں دگنی سزا دی جائے گی۔ پھر تمہاری مدد کے لیے نہ تمہارا دوست آئے گا، نہ تمہارا رشتہ دار آئے گا، اور نہ کوئی ایسا آدمی جس سے تم پیسے دے کے دنیا میں کام لیتے تھے ویسا آدمی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں خطاب نبی کو ہے مگر عتاب امت کو ہے۔ جیسا کہ کلاس روم ہے، ایک جماعت ہے، اس میں 50 لڑکے پڑھ رہے ہیں۔ استاد محترم اس لڑکے کو جو سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ فرما بردار، ہمیشہ سینٹم لانے والا، 100% نمبر لانے والا، ایسے طالب علم سے استاد کہتا ہے کہ دیکھ محنت کر کے امتحان لکھ، اگر محنت نہیں کرے گا تو یاد رکھ ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ سب سے زیادہ فرما بردار طالب علم سے استاد نے کہا ہے کیونکہ استاد کو زیادہ پسند ہے۔ اور پھر استاد محترم سارے اسٹوڈنٹس، سارے طلباء پر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اتنے بہترین طالب علم کو جب میں ڈانٹ رہا ہوں تو تم لوگ خود ہی سدھر جاؤ۔ جب ایسے بہترین اور ذہین طالب علم کو جس کا ناکام ہونا ناممکن ہے، جو 100% نمبر لیتا ہے، اسے میں ڈرا رہا ہوں تو اسے نہیں ڈرا رہا ہوں، اس کے پردے میں تم غافلوں کو ڈرا رہا ہوں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تنبیہ دے رہا ہے کہ اگر تم کافروں، منافقوں اور مخالفوں کی باتوں میں آ جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے، حکم خداوندی کو چھوڑ دو گے، تو تمہارا حشر یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی تمہیں دگنا عذاب بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی تمہیں دگنا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آیت ختم ہوئی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اے میرے مصطفیٰ، یہ لوگ یقیناً آپ کو اتنا پریشان کرنے کے قریب ہو گئے، اتنا پریشان کرنے لگے، آپ کو پھسلانے لگے، من الارض، زمین سے، یعنی جس زمین میں آپ ہیں، مکے کی سرزمین، مکے کی زمین میں آپ کو اتنا ان لوگوں نے پریشان کیا، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ لوگ آپ کو اس بستی سے نکال۔ کافروں نے بڑی سازش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں مکہ مکرمہ سے۔ آخر حضور مکے سے نکلے تو یاد رکھیے، کافروں سے ڈر کر نہیں، بلکہ مدینے کی زمین کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ مدینے کی زمین تڑپ رہی تھی کہ مصطفیٰ کے قدم یہاں پر آئے۔ وہ مدینہ جس کا نام یثرب تھا، جسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو یثرب کا نام اب یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ ہو گیا، اور صرف مدینہ نہیں، مدینہ منورہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ بن کر وہ زمین ایک عام زمین نہیں رہی، بلکہ مکے کی زمین کی طرح وہ زمین بھی حرم بن گئی۔ حضور کے پہنچنے کے بعد مدینہ بھی حرم بن گیا۔ مکہ حرم پہلے ہی سے تھا، کعبے کی وجہ سے مکے کی حرمت تھی، مکہ حرم تھا، اور مدینے میں نبی گئے تو نبی کے قدم کی برکت سے مدینہ بھی کیا ہو گیا؟ حرم ہو گیا۔ اب یہ حرم نہیں ہے، دو حرم ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں حرمین کریمین۔ حرمین تثنیہ یعنی دو چیزوں کو بتانے کا اسم، ڈول، تو حرمین شریفین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی بستی سے نکالنے کے لیے جتنی مکاریاں، جتنی سازشیں ہو سکتی تھیں، ان کافروں نے ان سازشوں کو اپنایا، اور قریب تھا کہ اے مصطفیٰ آپ کو زمین سے نکال دیتے۔ اگر وہ لوگ آپ کو زمین سے نکالتے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے جانے کے بعد، خلافت کا، آپ کے نکل جانے کے بعد وہ لوگ بھی اس جگہ بسیرا نہیں کر سکتے تھے، الا قلیلا، مگر کچھ دن۔ وجہ یہ کہ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ مکے میں ہیں، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ آپ مکے سے باہر چلے جائیں، آپ اس بستی سے باہر چلے جائیں تو بستی والے کب تک بسیں گے؟ بسیں گے نہیں بلکہ پسیں گے۔ ایسا عذاب آئے گا ان پر کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ کن لوگوں کو عذاب نہیں دے گا؟ مکے میں رہنے والوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ ان میں ہیں، آپ ہیں اس لیے عذاب نہیں۔
آپ اگر ہٹ جائیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں اے میرے مصطفیٰ، آپ کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مکے سے نکل جائیں گے، آپ کا پیغام بند ہو جائے گا، آپ کی تعلیمات بند ہو جائیں گی، آپ کے صحابہ ختم ہو جائیں گے، پھر وہ لوگ اپنی منمانی کریں گے اور ان کے زعم باطل میں وہ لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ لا یلبثون خلافک الا قلیلا، آپ کے چلے جانے کے بعد وہ لوگ بہت کم مدت رہ سکیں گے، اور اس کم مدت ہی میں ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، تباہ و تاراج ہو جائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اے مصطفیٰ آپ سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، ان رسولوں کے اندر بھی ہمارا یہی طریقہ ہے، جب تک رسول رہتے ہیں وہ بستی آباد رہتی ہے، جب رسول باہر ہوتے ہیں تو بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام جب تک تھے ان کی بستی آباد تھی، کافر بھی زندہ تھے، مومن بھی زندہ تھے۔ کافر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے مگر زندہ تو تھے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی پانی پر تیرنے لگی تو گویا حضرت نوح علیہ السلام زمین کی سطح سے اوپر آ گئے۔ جب زمین کی سطح سے آپ اوپر آ گئے تو زمین کی سطح پر خدا کا عذاب آ گیا۔ اب سطح پہ رہنے والے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، کوئی سانس لینے والا نہیں، کوئی چیخنے والا نہیں، کوئی پکارنے والا نہیں۔ ادھر باپ کی لاش پڑی ہے، ادھر بیٹے کی لاش پڑی ہے، ادھر ماموں کی میت ہے، ادھر بھانجے کی میت ہے۔ جتنے کفار تھے سب کے سب الٹ الٹ کر زمین پر مردے بن کر پڑے ہیں، کیونکہ خدا کا پیغمبر اب بلندی پہ آ گیا۔ جب تک خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام زمین کی سطح پر رہے انہیں زندگی کی نعمت ملی۔ جب خدا کے پیغمبر زمین کی سطح کے اوپر آ گئے تب وہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک مصر میں رہے فرعون بھی زندہ رہا، فرعونی قوم بھی زندہ رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور دریائے نیل کے اندر گھس گئے تب وہ مصر ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا۔ جتنے فرعونی آئے تھے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے غرق ہو کر ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ تو پیغمبر جب تک رہتے ہیں مولا تعالیٰ اس پیغمبر کی وجہ سے اس بستی کے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے نکل جاتے ہیں، دل شکستہ ہو کر نکل جاتے ہیں، تو خدا کی عادت ہے کہ خدا اس قوم کو کبھی بخشتا نہیں ہے بلکہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ یہ کافر دھوکے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو باہر کر کے چین کے ساتھ رہیں گے مگر نہیں رہ سکتے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح پیغمبروں کے جو وارث ہیں علماء کرام کی وجہ سے برکتیں سعادتیں حاصل ہوتی، حالانکہ علماء کوئی کام نہیں کرتے، جبکہ ہر ہنر والا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ ایک درزی کپڑے سیتا ہے، ایک نائی بال بناتا ہے، ایک رنگریز کپڑوں کو رنگ دیتا ہے، ایک الیکٹریشین وائرنگ کا کام کرتا ہے۔ یہ عالم کیا کام کرتا ہے؟ صرف دینی مسائل بتاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا کام کرنا اسے آتا ہے؟
مگر ساری برکتیں جو تمام لوگوں کو ملتی ہیں ان علماء کی خدمات کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ ایک مرتبہ جسم کے تمام حصوں نے مل کر ایک میٹنگ قائم کی، ایک مجلس۔ اس کے اندر ہاتھ نے کہا کہ میں کتنے کام کر لیتا ہوں، آنکھ نے کہا کہ میں چیزوں کو دیکھ لیتی ہوں، پیر نے کہا میں چل چل کر جاتا ہوں، دانتوں نے کہا میں چبا لیتا ہوں۔ سب ایک نہ ایک کام کرتے ہیں، مگر پیٹ کیا بھی کام نہیں کرتا۔ پیٹ کچھ نہیں کرتا، مگر لوگ اسی کو کھلاتے ہیں۔ پیٹ کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بھوک کہاں لگتی ہے؟ پیٹ میں لگتی ہے، پیٹ کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اب وہ پیٹ کا خیال ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو پیٹ کا خیال کیے بغیر رہ گئے، پیٹ خالی ہو گیا۔ اب ہاتھ وہ بھی ڈھیلا ہو گیا، آنکھ بھوک کی وجہ سے برابر نظر نہیں آتا اس کو، بات کرنا چاہتا ہے تو آواز ہی نہیں نکلتی۔ پھر کہا کیوں اتنی کمزوری کیوں آ گئی؟ اتنی کمزوری اس لیے آ گئی کہ پیٹ کا خیال کرنا تم نے چھوڑ دیا۔ پیٹ کی بدولت ہی تم تمام میں توانائی چل رہی تھی، انرجی چل رہی تھی۔ ہاتھ کے اندر اگر طاقت تھی تو پیٹ کی وجہ سے، پیر کے اندر طاقت تھی تو پیٹ کی وجہ سے۔ کوئی آدمی چلتا نہیں، بیٹھتا نہیں تو لوگ بولتے برابر غذا نہیں کھاتا، یعنی بولتے ہاتھ میں اس کے طاقت نہیں ہے، ہاتھ کو کھلاؤ، پاؤں میں طاقت نہیں ہے، پاؤں کو کھلاؤ، یعنی کھلاتے تو پیٹ کو ہے، مگر فائدہ ہاتھ کو بھی ہوتا ہے، پاؤں کو بھی ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کی خدمت کر لو تو جتنی خدمت کرو گے اتنا ہی تمہاری تجارت میں، تمہارے پیشے میں، تمہارے ہنر میں، تمہاری قوتوں میں ترقیاں ہو جائیں، کیونکہ علماء کرام دین کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو پیغمبر کچھ کرے یا نہ کرے، پیغمبر جب کسی بستی میں رہتا ہے تو اس بستی میں امن رہتا ہے۔ اب تو پیغمبروں کا دور ختم ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ہماری سنت ہے، اللہ کی سنت۔ سنت کا معنی طریقہ، عادت، یہ اللہ کی عادت ہے، سنت اللہ۔ ہم آج تک سنتے تھے رسول اللہ کی سنت، مگر قرآن نے کہا اللہ کی بھی سنت۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ جب تک کسی بستی میں پیغمبر کو رکھتا ہے اس پیغمبر کی وجہ سے اس بستی کو بچاتا ہے، جب پیغمبر کو وہاں سے ہٹاتا ہے تو بستی برباد ہو جاتی۔ لوط علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے تو اس بستی پہ عذاب آ گیا۔ قوم لوط پر عذاب کب آئے؟ لوط علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے، تو جب پیغمبر نکل جاتا ہے تو عذاب آتا ہے۔ اسی طرح اے مصطفیٰ، اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو ضرور یہاں پر عذاب آئے گا۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بچے ہیں تو آپ کی وجہ سے بچے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ان میں ہیں۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اے میرے مصطفیٰ، ہماری جو سنت ہے اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ ہماری سنت بدلنے والی نہیں ہے، ہماری یہ جو عادت، ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلے پیغمبروں میں جس طرح تھا اسی طرح اے پیارے نبی، آپ کے
سلسلے میں بھی ہمارا یہی طریقہ رہے گا. آپ جہاں رہیں گے وہ جگہ آباد رہے گی، اور جہاں سے آپ دل شکستہ ہو کر نکل جائیں گے اس جگہ کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. سورہ بنی اسرائیل کے 8 رکوع ختم ہو گئے، اب 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، سورج کے ڈھلنے کے بعد، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے اندھیرے تک، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کی نماز ادا کیجیے. إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ، بے شک فجر کی نماز، کان مشہودہ، ایسی نماز ہے جس میں فرشتے حاضری دیتے. قرآن مجید میں جہاں تمام مومنوں کو نماز کا حکم دیا گیا تو لفظ یوں آیا کہ اقیم الصلاۃ. قاف کے بعد یا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور یہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے. یہاں پر ایک نکتہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جب قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اس حکم میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے. اے میرے بندو نماز قائم کرو، تو حضور بھی شامل ہو گئے. مگر پروردگار عالم اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں امتیازی حیثیت دینا چاہتا ہے. یہ کہ سگنیفیکنس، امتیازی حیثیت دینا چاہتا ہے. لہذا نماز کا جب حکم دیا تو عام مومنوں کو تو حکم دے دیا، پھر اپنے مصطفیٰ کو خصوصی حکم دیا. مفہوم دونوں کا ایک چیز، اقیم الصلاۃ، اے مومنو نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجئے. مفہوم دونوں کا ایک چیز ہے، مگر چونکہ مصطفیٰ خاص ہیں، ممتاز ہیں، اسپیشل ہیں، سب سے علیحدہ ہیں، لہذا حکم میں بھی آپ کو علیحدہ حکم دیا ہے تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ حضور حکم الہی کے بجانے میں ہماری ہی طرح، جس طرح حضور اللہ کا حکم بجا لا سکتے ہیں، جس طرح حضور اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا انسان ویسا عمل نہیں کر سکتا. جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کر سکتے ہیں، دوسرا اس طرح قائم نہیں کر سکتا. نماز تو ہر نمازی قائم کر لیتا ہے، مگر نبی کی نماز کے برابر کسی کی نماز نہیں ہوتی. اور ایک نکتہ اس میں بھی یہ ہے، ایک نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے سب کو حکم دے دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے دو. حکم پا کر سب بے قرار کہ نماز کیسے قائم کریں گے، نماز کیسے قائم کریں گے. تو اللہ نے نبی سے کہا اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے. آپ نماز قائم کریں گے، آپ کی نماز کو دیکھ کر سب کے سب نماز پڑھنا سیکھ جائیں. تو سب کی نمازیں تابع ہیں. کس کی نماز کے تابع ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تابع تمام نمازیوں کی نمازیں. کب نماز قائم کیجیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات بتا دیے اس میں. پہلا وقت لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، دلوک کا معنی ہے ڈھل جانا. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب ظہر کا وقت آتا ہے. سورج درمیانی پوزیشن میں آتا ہے.
اسے کہتے استواء الشمس، برابر ہو جانا سورج کا، سایہ ہی نہیں۔ پھر جب ڈھلے گا یعنی زوال آئے گا تو اس کا سایہ گرے گا۔ جب سایہ گر کر کسی چیز کے برابر سایہ ہو جائے گا، آپ ایک لکڑی رکھیں گے، اس لکڑی کے برابر اس کا سایہ بھی گر رہا ہے۔ 2 فٹ کی لکڑی ہے، 2 قدم کی لکڑی، سایہ بھی 2 قدم ہی گر رہا ہے۔ تو کون سی نماز کا وقت شروع ہو گیا؟ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک اس چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے۔ یہ حنفی مذہب ہے، مگر شوافی کے پاس کسی چیز کا سایہ جو ہی گرتا ہے، سایہ آتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، شوافی کے پاس اور حنفیوں کے پاس۔ مگر جب اس چیز کا سایہ اس چیز کے برابر ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شوافی کے پاس ختم، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور حنفیوں کے پاس عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا جب تک کہ اس چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے۔ اسی لیے نماز عصر کے وقت میں تفاوت ہے۔ شوافی کے پاس عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا، حنفیوں کے پاس عصر کا وقت بعد میں شروع ہوتا۔ مگر جو شوافی احتیاط پسند ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے قاضی صاحب کی جو مسجد ہے وہ شوافی کی مسجد ہے، جو احتیاط پسند شافعی ہوتے ہیں وہ اپنی مسجد میں نماز حنفی وقت میں ہی مقرر کرتے ہیں تاکہ شافعی کی نماز بھی ہو جائے، حنفی کی نماز بھی ہو جائے۔ اگر حنفی شافعی کے وقت میں نماز پڑھ لے تو وقت شروع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں بے قراری رہے گی، حنفی مذہب میں وقت نہیں شروع ہو۔ اگر حنفی کے وقت میں نماز عصر پڑھی جائے، شافعی اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے، کیونکہ عصر کا وقت شروع ہونے میں اختلاف ہے، ختم ہونے میں اختلاف نہیں۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شوافی کے پاس اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اور حنفیوں کے پاس کب شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت، عصر کا وقت؟ اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کا دگنا ہو جائے۔ تو نماز شروع ہونے میں بگننگ میں ہی اختلاف، ڈسپیوٹ، مگر عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ دونوں کے پاس ایک ہی ٹائم پہ ختم ہوتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو حنفیوں کے پاس بھی عصر کا وقت ختم ہو گیا، شوافی کے پاس بھی عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ظہر کی نماز سورج جب ڈھلتا ہے، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ زوال کے وقت۔ یہ زوال کا وقت جو کہتے ہیں یہ در حقیقت زوال سے پہلے تک کا وقت ہے، کیونکہ زوال جب ہوتا ہے، زوال کا اصلی معنی ہے ڈھل جانا۔ جب سورج ڈھل گیا تو سایہ نظر آنے لگتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو عند الزوال کا مطلب ہے عند قبیل الزوال۔ زوال کے وقت کا معنی زوال سے کچھ پہلے تک، وہ وقت اصل میں استواء الشمس کا وقت ہے۔ استواء کا معنی ہے سورج کا برابر ایسی پوزیشن میں رہنا کہ نہ ادھر سایہ گرے نہ ادھر سایہ گرے۔ یہ سب فقہ کے مسائل ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب تفسیر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا فن ہے، یہ سارے فنون کو شامل کر لیتا ہے۔ تفسیر کی محفل میں آپ کو مسائل کا بھی علم آ جائے گا، حقائق کا بھی علم آ جائے گا۔ تو سورج کے ڈھلنے کے وقت اے نبی آپ نماز پڑھیے، نماز ظہر،
پھر کب تک آپ کی نمازیں جاری رہنا؟ الا غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، رات کا اندھیرا یعنی عشاء کا وقت، بیچ میں 2 نمازیں، وہ 2 نمازیں بھی ان 2 حدوں کے درمیان آ جاتی ہیں، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، بیچ میں عصر کا وقت بھی آ گیا اور مغرب کا وقت بھی آ گیا، ان 2 وقتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، مگر حدیث کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے پتہ چل گیا کہ دلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد جو نماز ہے، اس نماز کے بعد ایک اور نماز ہے جسے عصر کی نماز کہتے ہیں۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سایہ دگنا ہو جائے، حنفیوں کے پاس یکرا ہو جائے شوافے کے پاس، پھر اس کے بعد سورج جب ڈوب جاتا ہے، سورج کا ڈوبنا اسے کہتے ہیں غروب، غروب کا معنی ہے ڈوبنا، اسی لفظ غروب سے مغرب کا لفظ بنا ہے، مغرب، غین را با، غین رے بے، غین را با، یہ مادہ روٹ ورڈ، اسے کہتے ہیں حروف اصلیہ، غین را با، غربہ سے غروب، اسی غربہ میں آگے میم لگا دو تو مغرب ہو گیا، میم زائد ہے، غین رے بے یہ اصلی حروف ہے، یہ عربی گرامر ہے، اسے میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ان نقشوں کا ہم ذہن میں رکھیں، پوری عربی نہ معلوم ہو تو کیا ہوا، عربی کے بعض قاعدے تو ہمارے ذہن میں آ جائیں گے۔ انگریزی میں مشہور مقولہ ہے، کیا ہے؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہتے ہیں سم تھنگ نیڈ ناٹ بی اگنورڈ، سم تھنگ کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ نتھنگ سے سم تھنگ بہتر ہے۔ اور عربی میں بھی مقولہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو مکمل طور پر ہم نہیں پا سکتے، مکمل طور پر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، جتنا مل جائے اسے اپنا لینا چاہیے۔ تو یہ مغرب کا لفظ غین را با، یہ 3 جو حروف اصلیہ ہے اسی سے بنا ہے۔ مغرب کے بعد عشاء کا وقت، تو عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد ایک سرخی پھیلتی ہے، شفق احمر، یہ شفق احمر جب غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک جاری رہتا ہے؟ صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے، وقت تو رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ تو صبح صادق کو اللہ نے کہا وہ قرآن الفجر، صلاۃ الفجر نہیں کہا، قرآن الفجر، نماز فجر۔ نماز کے لیے صلاۃن کا لفظ ہے، مگر صلاۃن کے بجائے اللہ نے قرآن کا لفظ بتایا۔ پتہ چلا کہ صبح کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی بات ہی جدا ہے۔ صبح کی جو قرات ہوتی ہے دل بہت بہل جاتا ہے، ذہنوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے جب صبح کے موقع پر امام مسجد نماز صبح میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہی امام مغرب میں بھی تلاوت کرتا ہے، عشاء میں بھی تلاوت کرتا ہے، مگر فجر میں جب تلاوت کرتا ہے تو اس کا مزہ ہی جدا رہتا ہے، اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ اور فجر کے وقت قرات طویل ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں طوال مفصل پڑھتے تھے۔ 3 جہری نمازیں ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، تو ان نمازوں کو جہری نماز کہتے ہیں۔ جہری کا مطلب قرات اونچی آواز میں ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر یہ سری نمازیں ہیں، کیونکہ ان میں قرات دبی آواز میں، یعنی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ کبھی کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کیا سورہ پڑھے؟
یہ تو بول سکتا سورہ فاتحہ پڑھے کنفرم، کیونکہ پڑھنا ہی چاہیے، پڑھے ہوں گے، پڑھے بغیر کیسا رہیں گے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کیا سورہ پڑھے یہ کیسا بھی بتانے ہوگا بنے، امام صاحب ہی بتانا، چونکہ سری نماز ہے۔ اگر مغرب میں بولو تو فوراً بھائی کب دیکھو سورہ فیلج پڑھتے بھائی، جتنے رپورٹ آتے لوگوں کے امام صاحب کے بارے میں، قرات کے بارے میں جو رپورٹ آتی، مغرب کے بارے میں آتی، عشاء کے بارے میں آتی، کیا مغرب میں شروع کرے تو وہ علم ترال پڑھتے، نہیں تو چھوڑے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، عشاء میں کب دیکھو والضحیٰ پڑھتے ہوئے، دوسرا نہیں چاہتا کہ ہم فجر میں شروع کرے تو الرحمن علم القرآن دوسرا پڑھتے ہی نہیں بھائی۔ ظہر میں کیا بھائی، کیا بھی شکایت کرو، شکایت کرنے کا چانسز دیتے نہیں نا، پڑھتے ہی ایسا کہ سنا ہی نہیں دیتا تو شکایت کیا کریں؟ تو 3 نمازوں میں شکایت۔ مسجد کے اندر 3 کام ہوتا جو نہیں ہونا چاہیے، شکایت، تجارت، سیاست۔ شکایت بھی ہوتی، تجارت بھی ہوتی، سیاست بھی ہوتی۔ شکایت عام نمازیوں کی، کبھی امام صاحب کی شکایت کریں گے، کبھی کمیٹی کی شکایت کریں گے، کیا بھائی مسجد میں جالا ہے، مسجد میں کچرا ہے، مسجد میں کچرا رہا تو کیا بھائی کرنا، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہمارے باپ کا، تم ذرا پاک کر دو نا، شکایت کرتے رہیں۔ وہ مسجد میں کتنا اچھا انتظام معلوم کیا ہے، کیا بچ نہیں ہے، یہ شکایت۔ اب جو امام مؤذن ہیں ان کے پاس تجارت، کیا بھائی چھوٹی مسجد بھائی 15,000 دیتے، اتنی بڑی مسجد رکھ لے کر 8,000 ہی دیتے ہم، تو ان کے پاس کیا آ گیا، تجارت۔ اور جو اراکین مسجد ہیں وہ دبانا چاہتے، امام کو دبائیں گے، مؤذن کو، کہ بھائی آزاد یا سو 3 منٹ کیا دیتے، 2 منٹ میں بس نہیں آتا، 3 منٹ کا بھی کھینچتے سو، کچھ نہ کچھ دبانا۔ عام مسلم بھی دبائیں، بھائی ادھر بیٹھو، بھائی وہاں جاؤ کو بیٹھو، بھائی سیاست آ گئی ان کے اندر۔ تو اراکین میں سیاست، امام و مؤذن میں تجارت، عام نمازیوں میں شکایت آ گئی۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شکایت اس وقت کرو جب واقعی وہ چیز قابل شکایت ہو، کہ اگر شکایت نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یعنی دیوار اتنی کمزور ہو گئی کہ گرنے جا رہی ہے تب تو شکایت کرنا، نہیں تو ایک نہ ایک دن گر جائے گی، ایسی چیز کی شکایت کر سکتے۔ شکایت کو اپنی ایک عادت بنا لینا، اپنا روٹین، یہ اچھی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ ظہر کی نماز قائم کیجیے، لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، سورج جب ڈھل جاتا ہے، پھر ظہر کے بعد عصر بھی پڑھیے، مغرب بھی پڑھیے، یہاں تک کہ آپ اِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ، رات کے اندھیرے میں چلے جائیں گے تو عشاء کی نماز پڑھ لیجئے۔ اور سنیے وقرآن الفجر، فجر کا جو قرآن ہے، فجر کی نماز میں جو قرآن ہے اس کا اہتمام کیجیے، نماز فجر بھی پابندی سے ادا کیجیے۔ تو 5 نمازوں کا ذکر آ گیا۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، یعنی فجر کے وقت قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر، کان مشہودا، یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر فرشتے حاضر ہوتے، صبح کے فرشتے جانے کی تیاری، رات کے فرشتے جانے کی تیاری میں رہتے ہیں، اور صبح کے فرشتے اترنے لگتے ہیں۔ تو صبح کو آنے والے فرشتے اترتے ہیں، رات بھر جو فرشتے تھے وہ جانے لگتے ہیں، تو دونوں فرشتوں میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ وقت جو ہے جنکشن کا وقت ہو جاتا ہے، میٹنگ کا وقت ہو جاتا ہے، ملاپ کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے جاتے ہیں اور وہ فرشتے آتے ہیں۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ
ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔